کہ من صام اول یوم من رجب، اگر کوئی رجب کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھ لیتا ہے، مگر کیوں؟ رغبتاً من ثواب اللہ، اللہ کی خاطر، اس کے ثواب کے لیے، وجبت لہ الجنہ، جنت پکی، مگر شرط نامو، اسی لیے روایت کیا کہتی ہے؟ آپ روزے سے ہیں، اتفاق سے جو ہے وہ ہمارے یہاں آ گئے کسی کام سے، میں نے کہا بسم اللہ چائے نوش فرمائیے، اب کیا ہوگا؟ دین کہتا شور مت کرو کہ تم روزے سے ہو، تم نے اللہ کے لیے رکھا تھا نا، تمہارا کام ہو گیا، اب پی لو چپ چاپ، شور مچاؤ گے وہ بھی گیا، اللہ کے لیے کسی کو مت بتاؤ، دن بھر کھاؤ بھی، روزے کا ثواب بھی مل جائے گا، صلوات فرما، نیت ہے روزے، وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے اوپر، بولیے واجب، ومن صام یوما فی وسطہ، اور اگر کوئی درمیان رجب یعنی 15 رجب کو روزہ رکھ لے، شفع فی مثل ربیعہ و مضر، قبیلہ ربیعہ و مضر کے برابر اس کو شفاعت کا حق ملے گا، ومن صام، یعنی آپ اپنا گاؤں خاندان گھر جس کو چاہیے اس کی شفاعت کر سکتے ہیں آپ، ومن صام فی آخرہ، اور جو آخر رجب میں روزہ رکھ لے، کتنا ہوا؟ ابھی تو 2 دن ہوا نا، اول، وسط، تیسرا آخر، جعلہ اللہ من ملوک الجنہ، آخر رجب میں جو روزہ رکھے اللہ اس کو جنت کے حاکموں میں قرار دے گا، ملوک میں قرار دے گا، وشفعہ فی ابیہ وامہ وابنہ، اور اللہ شفاعت قبول کرے گا آپ کی، آپ کے باپ کے بارے میں، آپ کی ماں کے بارے میں، آپ کے بیٹے کے بارے میں، آپ کی بیٹی کے بارے میں، آپ کے بھائی کے بارے میں، آپ کے جو ہے وہ چچا کے بارے میں، آپ کی پھوپھی کے بارے میں، آپ کے خالہ کے بارے میں، جاننے والوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، مطلب یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے خود کامیاب ہو جائیں گے، اتنا مرتبہ ہے کہ آپ جس کو چاہیں گے اس کو بھی بخشوا سکتے ہیں، صلوات بر محمد و آل محمد۔